الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے رہنما اور راہ ہدایت کے طور پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کے پیغام کے اوپر یقین رکھتا ہے اور جو رسول آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی یہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان رشتہ اور نسبت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ باہمی مسلمانوں کے لین دین
اور معاملات کس بنیاد پر ہوں گے؟ سب سے بڑھ کر انسان کو جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے انسان کو۔ کیونکہ جو شخص خوف خداوندی سے بہرآور ہوگا تو اس کے لیے اللہ کے تمام احکامات قبول کرنا آسان ہوں گے، اور جس انسان کے دل میں خوف الہی نہیں ہوتا تو وہ بے لگام جانور کی طرح ہوتا ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی خشیت کی روشنی میں اسلام کے تمام تر احکامات آسان بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایک مسلمان کو ایک نبی اور پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور وہ کر گزرتا ہے۔ خشیت الہی کا سب سے بڑا مظہر اور پیکر جو ہوتا ہے وہ رسول خدا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی خوف اور خشیت کو دیکھنا ہو تو وہ رسول اور پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ مثلا کسی ملک کا ایک بادشاہ ہو، ایک آدمی وہ ہے جس کو بادشاہ کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کبھی بھی بادشاہ کے کسی دربار میں نہیں جاتا۔ وہ آدمی اگر حکم توڑتا ہے بادشاہ کا، جو بادشاہ کے ہاں آتا جاتا ہے، تو اس کو اتنی دلیری اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ بادشاہ کے حکم کو ٹال سکے، کیونکہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ بادشاہ لوگوں کو کس طرح سزا دے رہا ہے اور کیسے لوگوں کو سنبھالا جا رہا ہے، اور قانون کی پابندی اور پاسداری کی کیا تلقین کی جاتی ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو کبھی وہ جرت نہیں کرتا ہے کہ وہ بادشاہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اس قسم کے تعلقات نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو اس نے سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ جزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا اس کے دل میں بادشاہ کا خوف اور ڈر وہ کم درجے کا ہوتا ہے بنسبت اس آدمی کے جو روز بادشاہ کے ہاں دربار میں حاضر ہوتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، اس کی بڑائی کو دیکھتا ہے، اس کی کبریائی کو دیکھتا ہے، اس کی تجلیات کو دیکھتا ہے، اس کے ملکوت اور جبروت جو بھی صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ تمام طرح صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو توڑ سکے۔ پیغمبر کی 3 وجوہات کی وجہ سے عصمت بیان کی جاتی ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی عصمت اور پاک دامنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور جس کا اپنا کردار صحیح نہیں ہوتا ہے اس کے دعوت کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ ایک پاک باز اور پاکیزہ انسان کی دعوت کے اندر برکت ہوتی ہے۔
लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को मासूम अनिल खता रख देते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया की जिस्म की मट्टी जन्नत से उठाई गई है, जो बिल्कुल पाकीज़ा, और आम इंसान की मट्टी वो दुनिया से ली जाती है जिसमें कदूरत होती है। तो अंबिया की तबीयत के अंदर मैलान वो खैर का होता है, खैर की तरफ माइल होते हैं। जो भी अच्छाई होती है मुआशरती तौर पर या शरई तौर पर, अंबिया उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, माइल होते हैं। उनका दिल चाहता है कि वो इस तरह से करे। लेकिन एक आम इंसान की तबीयत और खसलत वो माइल होती है कदूरत और जुल्मत की तरफ। तो आम इंसान के अंदर गुनाह की तरफ मैलान पाया जाता है, और अंबिया की खसलत और तबीयत के अंदर मैलान होता है खैर का, दाइया खैर का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले के 2 वाक़यात जिक्र किए जाते हैं। पहला वाक़या ये था कि किसी शादी का कोई प्रोग्राम था और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू तालिब ने कहा कि तुम भी शादी में शिरकत करो। और जिस तरह रस्म रिवाज चलते आ रहा है कि शादियों के अंदर खेल कूद और तमाशे होते हैं या फिर गाने बजाने होते हैं, तो पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मैं नहीं जाता। लेकिन फिर बाद में चचा के और दीगर दोस्तों के शदीद इसरार पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शादी में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे मैं वहां पहुंच गया, मुझ पर ऐसी नींद तारी हुई कि मैं वहीं पर पहुंचकर ही सो गया। और जब उठा तो रात ढल चुकी थी, सारा खेल तमाशा खत्म हो चुका था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इस एतबार से कोई शिरकत नहीं की कि किसी चीज को देखते या मुशाहदा करते। और एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत मिलने से पहले का ये था कि एक बुत था अरब के अंदर, और उसके ऊपर सालाना उर्स मनाया जाता था। जैसे कब्रों के ऊपर उर्स मनाए जाते हैं, तो ये मुसलमानों ने अपने लिए थोड़ा सा हट कर बना दिया और कब्रों के ऊपर उर्स मनाने लगे। लेकिन बात एक ही है, वो तबीयत नहीं छोड़ी जा रही, तो इस वजह से थोड़ा सा जाविया बदल कर फिर वही काम करने लगे जो मुशरिकीन और बुत परस्त किया करते थे। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया गया कि आप भी चलेंगे उस उर्स के अंदर, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया बशरी तकाजे की वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि मैलान खैर और अच्छाई की तरफ होता है, नेकी की तरफ होता है, लिहाजा किसी भी गुनाह का कभी दाइया नहीं होता है, और गुनाह की तरफ शिरकत बोझ महसूस होता है, गिरां होता है। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि मैं शिरकत नहीं करूंगा। और कहते कि फिर कुछ जो दोस्त थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, अपने साथ अपने कंधों पे उठाया और लेकर चले गए। वहां पर बुत के साथ जो रात गुजारी जाती थी उसमें उसकी इबादत भी होती थी। कुछ लोग इबादत करते थे
اور کچھ لوگ نظر و نیاز کرتے تھے، کچھ لوگ اپنی مرادیں مانگتے تھے. یہی طریقہ جو ہے وہ بت کے پاس چلتا رہتا تھا، جیسے کہ ہمارے ہاں قبروں پر ہوتا ہے، سیم طریقہ وہی ہوتا ہے. شیطان انسان کو سب سے پہلے کفر کی طرف لے کر آتا ہے کہ وہ کفر کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. اگر وہ کفر کی طرف مائل نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کبیرہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے. اگر اس طرف بھی مائل نہیں ہوتا ہے تو پھر بدعات کی طرف شیطان انسان کو متوجہ کرتا ہے، کیونکہ بدعت وہ گناہ ہوتا ہے جس گناہ سے کبھی انسان توبہ کر ہی نہیں سکتا. بدعت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اس کو خیر سمجھتا ہے، اس کو اچھائی اور نیکی سمجھتا ہے، تو کوئی اچھائی اور نیکی سمجھ کر اس سے توبہ تو نہیں کرے گا نا. لہذا شیطان کی دوسری بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بدعات کے اندر مبتلا کر دے. لہذا وہ ایسی چیزوں کو خیر کا باعث سمجھتا ہے جس کا دین اور شریعت کے اندر کوئی اصل اور بنیاد ہی نہیں ہوتا. دین میں اور شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی اس کو نیکی سمجھتا ہے. اور میں مثال میں یہی کہتا ہوں کہ ایک انسان اس بیماری کا علاج کرے گا جس کو وہ بیماری سمجھتا ہو، لیکن اگر کسی عارضے کو ایک انسان بیماری ہی نہیں سمجھتا تو اس سے علاج کیسے کرے گا، کیوں کرے گا؟ آپ کو ساری دنیا کو لگتا ہو کہ ایک آدمی بیمار ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ علاج کر لے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تو ساری دنیا کا اس کو یہ تلقین کرنا اور یہ کہنا کہ تم علاج کر لو، وہ کبھی نہیں مانے گا. یہی اصل ہوتی ہے بدعت کی کہ بدعتی شخص کبھی بھی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، اور وہ اگر اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. لہذا جو شریعت کے اصول ہے، امانت داری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ انہی اصولوں کے اوپر عمل کیا جائے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تیرے دل کے اندر کٹکا پیدا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو چیز تمہیں یقین کی صورت میں ملی ہے اس کو اپناؤ، اس کے اوپر عمل کرو. بابوں سے مانگنا، مزاروں سے مانگنا، یہ ایک مشکوک چیز ہے. آپ بابے سے کس لحاظ سے مانگتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ اللہ وسیلے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تیری پکار بغیر وسیلے کے نہیں سنتا؟ جب تیری پکار وہ سنتا ہے اور تیرے ساتھ نسبت ہر انسان کے ساتھ جو 70 ماؤں کے برابر کی نسبت ہے، تو پھر تمہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ایسا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی مشرکین کا طریقہ تھا. جب مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تمہارے خدا ہے کیا؟ وہ کہتے نہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے کہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے، یہی تو وسیلہ ہے. اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے، تو پھر وسیلہ کسی مردے کا ہی کیوں،
کسی بت کا وسیلہ بنا دو، بت کو بھگوان اور فلاں کا نام دے دو اور اس کو وسیلہ بنا دو، پھر بات تو وہی ہو گئی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، یا غوث اعظم اور یا علی اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم بتوں کو اس لیے عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہے لیکن یہ ہماری سفارشی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ لہذا خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ یہ یقینی ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یقینی امر کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، یہ یقینی امر ہے۔ اور مشکوک چیز کیا ہے؟ مشکوک یہ ہے کہ بت کو وسیلہ بنایا جائے، یا کسی بابے کو، کسی قبر کو، صاحب قبر کو، کسی ولی کو یا صحابی کو وسیلہ بنایا جائے، یہ مشکوک ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو، یقینی چیزوں کو لو۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کی جائے، ورنہ شیطان کے سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کفر اختیار نہیں کرتا تو اس کو وہ بدعات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، بدعات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پھر جو بدعت کو عبادت سمجھتا ہوگا وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا اور اس کا عمل بھی بیکار ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اور قرآن کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کی کوششیں جو بالکل بھی ناکام ہیں، ناکام کوششیں ہیں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوشش کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کوششیں اور اپنی محنت ضائع کر دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری کی ساری محنت بیکار ہے، ضائع ہے۔ ایسی محنت کا کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے اپنی کوششیں دنیا کے اندر ضائع کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہمارا عمل تو درست ہے اور ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کو اس کی غلطی سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے مانگے بنا ایک انسان اپنی غلطیوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بدعت اور کفر کے اندر بہت بڑا فرق ہے؟ لہذا ایک آدمی جس کے سامنے شیطان اس کے بیکار عمل کو مزین کر دیتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ دلیلیں بناتا ہے۔ تو کسی بدعتی کو بدعات سے دور کرنا یا کسی مشرک کو شرک چھوڑنے پر آمادہ کرنا، یہ دونوں برابر ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنی دلیلیں ہوتی ہے۔ جو بتوں کو پوجتا ہے اس کے پاس بھی دلیلیں ہیں، وہ بھی دلیل دیتا ہے کہ ہم اس کو کیوں پوجتے ہیں، اور جو بدعت کرتا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بھائی دنیا کی زندگی کے اندر ہی انہوں نے اپنی تمام تر محنت کو ضائع کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
ہم کہتے ہیں اے اللہ تو جس کو دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا. لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اور کوئی بھی ذات اس کو کچھ بھی فائدہ دے نہیں سکتا ہے اگر تو اس کو فائدہ نہ دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور کسی بھی شخص کی محنت اور اس کی مشقت کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو نہ چاہے، جب تک کہ تیری خواہش اور رضا نہ ہو. یہ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ اگر تو خیر دے گا تو تو ہی دے گا، کہ تیرے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اگر تو شر کو ہم سے دفع کرے گا تو کرے گا، کیونکہ تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں سب بیکار ہے، ہماری صرف وہ محنت کارآمد ہے جس کو تو ہمارے لیے فائدہ مند بنا لے. جس کو اللہ ہمارے لیے فائدہ مند بنا لے وہی محنت کارآمد ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ جنہوں نے اپنی محنت ضائع کر دی دنیا کے اندر. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا بہت اچھا ہے. وہ اپنے کیے ہوئے پر نازاں ہوتے ہیں، فرحاں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ ہے بدعت کی مثال قرآن کے اندر، کہ جو بے اصل چیزیں ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھنا اور بنانا، یہ جو ہے بیکار اور بے اثر ہے. تو کفر کے بعد شیطان انسان کو بدعات کی طرف لے کر آتا ہے، اور پھر جب شیطان سے پوچھا جاتا ہے اگر کوئی شخص بدعات سے بھی بچ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ پھر میں اس کو گناہ کبیرہ کی طرف لے کر آتا ہوں، اور پھر اگر گناہ کبیرہ کے اندر بھی کسی کو مبتلا نہ کر سکوں تو پھر صغیرہ گناہوں کی طرف لے کر آتا ہوں، اور اگر صغیرہ گناہوں کے اندر بھی کسی شخص کو میں مبتلا نہ کر سکوں تو پھر میں اس کو فضول کاموں کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ اپنا وقت ضائع کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے اللہ کی یاد اور عبادت کے ساتھ. تو اس کے بجائے پھر میں اس کو فضول کاموں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں. یہ وہ سٹپ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو روکتا ہے. سب سے پہلے کفر کی طرف، پھر بدعات کی طرف، پھر کبائر کی طرف، پھر صغائر کی طرف، اور پھر فضول اعمال کی طرف. اسی طرح سے اگر ایک شخص نیکیوں کے اندر بہترین منہج پر ہو، بہترین عادات کے ساتھ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، تو اچھے اخلاق کے ساتھ اگر ہوگا اور اچھی عادتوں کے ساتھ ہوگا تو شیطان بڑی اچھی عادت سے انسان کو چھوٹی عادت کی طرف منتقل کرتا ہے. ایک آدمی اگر 20 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو شیطان کہتا ہے یار آج 10 پڑھ لو. اگر کوئی شخص قرآن کی پورے ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے آج آدھا کر لو، اور جو آدھا کرتا ہے اس کو کہتا ہے ایک پاؤ پڑھ لو. جو ایک پاؤ پڑھتا ہے اس کو بولتا ہے ایک صفحہ پڑھ لو. جو ایک صفحہ پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ چلو آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے شیطان اور ابلیس کا. تو میں نے کہا کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت تقویٰ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قوانین اور اللہ کی پابندیوں کو اٹھانا آسان ہوتا ہے. تو پہلا جو درس دیا ہے قرآن نے وہ تقویٰ کا دیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں معزز آدمی وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہو. جو متقی و پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کے ہاں معزز ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، خشیت الہی ہوگا.
ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کے خوف کا اثر یہ ہوگا کہ وہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوگی وہ کبھی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی دل آزاری کرے، کسی کو نقصان پہنچائے. اب دیکھو یہ خیر کا داعیہ مل گیا انسان کو اللہ کے تقوی اور خشیت کی وجہ سے، جو کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑھ کر انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. لہذا 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں ان کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی بھی نبی اور پیغمبر کے کردار کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. جو جانی اور کٹر دشمن ہوتے تھے لیکن وہ دشمن بھی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ جھوٹ بولا ہے، اس نے ایسا نہیں ہوا. اس نبی نے کہیں چوری کی، کبھی ایسا نہیں ہوا. اس نبی نے کوئی امانت میں خیانت کی، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اگر انبیاء کی خصلت اور طبیعت ایسی ہوتی کہ اگر ان کو گناہ کی طرف بلایا بھی جاتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بت کے عرس کے اوپر دوست لوگ اٹھا کر لے کر گئے اور جیسے بت کے قریب پہنچے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو میلہ ویلا سب ختم ہو چکا تھا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ جیسے میں بت کے قریب ہونے لگا تو ایک سفید لباس کے اندر لمبا تڑنگا آدمی تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اے محمد اس بت کے قریب مت جانا. کہا اس کا اتنا کہنا تھا اور اس کی آواز کی ہیبت اور اس کی صورت کی ہیبت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ کے اندر یہ 2 واقعات آئے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہوئی جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ السلام کے سامنے اگر اپنے رب کی تجلی اور دلائل نہ ہوتے تو یوسف علیہ السلام وہ گناہ کر سکتے تھے، وہ گناہ کر بیٹھتے، لیکن اللہ کے دلائل کو دیکھ کر اللہ نے ان کو بچا لیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تر برائیوں سے ہم انبیاء کو اس طرح پاک و صاف رکھتے ہیں. تو تقوی اور خشیت کا سب سے اہم جو پیکر ہے وہ نبی کی ذات ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی بندگی، اطاعت اور اللہ کے احکامات کی فرمان برداری کرنا یہ سب کچھ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے صرف ایک چیز کے ساتھ اور وہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف. ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس کرتا ہے اس مناسبت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں نسبت رکھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف پر رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبت پر پریشان ہو جاتا ہے. لہذا ہمارے
مسلمان بھائیوں فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں اور جو شریک ظلم ہے اور جو اس ظلم کے اوپر راضی ہے، تمام تر عرب ممالک، عرب تو نہیں ہے، وہ عجمی لوگ ہیں جو خود کو عربی کہتے ہیں، عجم ہے سارے کے سارے. یہ جو سعودیہ کا شاہی خاندان ہے، دبئی کا شاہی خاندان ہے، قطر کا شاہی خاندان، یہ آپس میں سب کے سب رشتہ دار ہیں اور یہ سب عجمی ہیں، سب کے سب عراق سے آئے ہوئے ہیں. اور یہ بدھو قسم کے لوگ تھے، خانہ بدوش چرواہے تھے. یہ ان کو اللہ نے حکومت اور طاقت دے دی، لہذا وہ اس حکومت اور طاقت کے نشے میں ان کے سامنے بچے جا رہے ہیں جو ظلم کے اندر برابر کے شریک ہے. اور یہ اونٹوں کو پالنے والے لوگ تھے، چرواہے جس کو کہتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں، رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے. آپ دیکھو، یہ برج خلیفہ، یہ برج عرب ہے، اور یہ کلاک ٹاور ہے، اور یہ فلاں ٹاور ہے. یہ کون بنا رہے ہیں؟ یہی چرواہے لوگ بنا رہے ہیں، جس کا نبی علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمایا. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو چرواہے لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے. یہ قیامت کی علامت بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہذا ہم ان کے اس قسم کے رویے سے بھی رنجیدہ ہے اور دل آزار ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے وہ اپنے پنگے دوستوں کے بڑھا رہے ہیں جو مسلمانوں کے اوپر بمباری، ان کو بھوک اور پیاس سے مارنے کے اندر برابر کے شریک ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر انہی کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور مسلمان ان کے سامنے ناچتے ہوئے، یہ جو خود کو عرب لوگ کہتے ہیں، ان کے سامنے ناچتے ہوئے گھومتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی اور اللہ کا خوف دل سے مٹ چکا ہے. اور جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی بڑائی اور خوف ہے تو کوئی بھی گناہ انسان کو چھوٹا نہیں لگتا. اللہ کی بڑائی اور خوف نہیں ہے تو پھر کوئی بھی گناہ انسان کو بڑا نہیں لگتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو تلقین کی ہے کہ آپس میں وہ بھائیوں کی طرح رہے. عباد اللہ، اللہ کے رسول نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہو، شیر و شکر بن کر رہو، اور ایک مسلمان کے دکھ اور تکلیف کا احساس اپنے دل کے اندر رکھو. رحمکم اللہ، تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.